بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ابن سینا پڑھا تھا اور امید ہے آپ کو اس سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انٹروڈکشن میں آپ سے سوال اگر پوچھا جائے کہ ابن سینا کا پورا نام کیا ہے تو کائنڈلی وہ مجھے ان باکس کے کوسچنس کے جو ہے رپلائی کریں۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک مقاصد تعلیم کیا ہوتے ہیں، نصاب تعلیم، ٹیچنگ میتھڈولوجی اور استاد شاگرد کے جو ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ نمبر 1 پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مقاصد تعلیم، یعنی کہ آبجیکٹیوز کیسے ہونے چاہیے تعلیم دینے کے لیے۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول ہے۔ سیم ٹو سے مسلمس مفکرین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو امام غزالی کے نزدیک بھی، ابن خلدون کے نزدیک بھی، ابن سینا کے نزدیک بھی کہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اب رضا الہی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ تمام بنی نوع انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، یعنی کہ سب سے پہلے سب سے آخر میں بیسکس نیڈس جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اور ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ان پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کروایا جائے۔ نیکسٹ ہے ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ ان کے نزدیک ایک اہم مقصد تعلیم ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کریٹیوٹی کو اجاگر کرتے ہیں، فکر کو اجاگر کرتے ہیں، تو ذہنی صلاحیتیں اس وجہ سے اجاگر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، یعنی کہ سوچ سمجھ کر کرے۔ اگر ہم کسی کو ہمیشہ کاپی ہی کرتے چلے جائیں بغیر تقلید کے سمجھ کے لوگوں کو، تو ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ لیکن جو عقلی علوم ہمارے پاس الحمدللہ وحی کے ذریعے آئی ہے، اس کو یہاں ڈسکس نہیں کیا جا رہا، صرف دنیاوی علوم میں عقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تھرڈ ون از ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ اب علم میں اور عقل میں وہی بات ڈسکس ہے، جس میں جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے، جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو، جو آپ سمجھ رہے ہیں یا جو آپ علم حاصل کریں وہ آپ کا ذہن اس کو قبول کر رہا ہو۔ ان کا خیال ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ جس قسم کا آپ علم حاصل کریں گے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو غلط قسم کے علم کو اگر آپ بغیر عقل کے پڑھیں گے یا سیکھیں گے یا سمجھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں نصاب تعلیم، کہ اب آبجیکٹیو سے کریکولم ڈیولپرز جو ہے نا وہ کریکولم بناتے ہیں۔ تو اب ان کے نزدیک جو ہے علوم کو 3 مدارج میں انہوں نے تقسیم کیا ہے: اعلیٰ علوم، دنیوی علوم اور وسطی علوم۔ اعلیٰ علوم کون سے ہوتے ہیں؟ وہ علوم جو حکمت و دانش پر مبنی ہیں، یعنی کہ جو عقل پر مبنی ہیں۔ ان میں فلسفہ، منطق اور اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں، جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں، مادہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اب موت ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، یا سورج کیسے نکلتا ہے، یا آسمان کیسے کھڑا ہے، یہ تمام چیزیں، کچھ چیزیں ہماری عقل سے بالاتر ہیں، ان کو ہم نے حکمت سے یا دانش سے یا نقلی علوم سے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو اعلیٰ علوم کہتے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہوتا ہے کہ دنیوی علوم کون سا ہوتا ہے؟ جن کا مادے سے تعلق ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، مثلا علم کیمیا، طبیعت اور علم طب وغیرہ۔ یہ علوم جو ہے نا وہ ہمیں نظر آئیں گی اور اس کے ہم تجربات کریں گے، اس سے ہم سیکھیں گے۔ لاسٹ ون وسطی علوم کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے ماب و طبیعاتی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا علم ہندسہ، علم فلکیات اور فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ اس میں کچھ جو ہوتے ہیں علوم جو ہوتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کچھ کا نہیں بھی ضروری ہوتا، لیکن اس کو انہوں نے وسطی علوم مڈل میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ مڈل میں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نصاب تعلیم ایسا ڈسکس ہونا چاہیے۔ نیکسٹ اس کو ہم پڑھتے ہیں حکمت تدریس، کہ اب مقاصد سجسٹ ہو گئے، نصاب سجسٹ ہو گیا، اب اس نصاب کے ذریعے ہم نے کیسے ٹیچنگ کرنی ہے، یعنی کہ ٹیچرز نے اس کو کیسے ٹیچ کر کے آگے بچوں کے اندر کنوے کرنا ہے۔ اب ابن سینا کہتے ہیں کہ حکمت تدریس ان کی جو ہے کتاب میں یا ان کی چیزوں میں ابن سینا کی حکمت تدریس کی کوئی تفصیل تو دستیاب نہیں ہے، لیکن وہ عملی مدرس تھے، وہ خود پڑھانے والے تھے، طب و فلسفہ کا درس دیتے تھے۔ ان کی عملی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے عام اساتذہ کی طرح رات کا ایک حصہ مطالعے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ چیز طلباء کے لیے مشرِ راہ ہے، طلباء کے لیے ان کی ہدایت ہو سکتی ہیں۔ ریاکاری سے بچیں، خلوص نیت سے علم حاصل کریں، یعنی کہ جو بھی علم حاصل کرنا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، خلوص نیت سے علم حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ مددگار ہوتا ہے، اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثمر لازمی دیتا ہے۔ اسلامی عبادات اور شاعر کی پابندی کریں، جس میں نماز اور روزہ شامل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات بتائی ہیں بیسکس، اس کی پابندی کریں، اس سے وقت کی پابندی پتہ چلتی ہے اور انسان اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ جب نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو تمام جو ہے نا بیسکس اس کی ٹیچنگ بھی
ہو جاتی ہے۔ جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے، یعنی کہ فزیکل نیڈس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بہت زیادہ لذتوں میں یا بہت زیادہ جو ہے خواہشات میں نہ پڑے۔ تو بیسک جو نیڈز ہیں، بیسک جو خوراک کی ضروریات ہیں، سونے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے، کھانے کا جو چیزیں ہیں بے انتہا نہیں ہونی چاہیے، کس ٹائم میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، تو وہ بیسکس ہوں تو انسان فزیکلی فٹ رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا مافیا سے بے نیازی ضروری ہے۔ یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا دنیا سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، لیکن عقل حاصل کرنے کے لیے یا اس میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑا سا دنیا سے بے نیاز ہونا ضروری ہے، تاکہ انسان جو ہے اگر یہ سوچے کہ وہ کیا کہے گا یا دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے انسان جو ہے نا آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کام کریں جو آپ کی عقل اس کے اندر انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ لاسٹ ٹاپکس میں ہے کہ اب ریلیشنز کیا ہوتے ہیں۔ جب ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ریلیشنز جو ہے وہ استاد اور ٹیچر کا بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو آن لائن کلاسز دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا ریلیشنز جو ہے ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے ان باکس میں کوسچننگ کریں، پوچھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ آج کے دور کی ڈسکشن ہے کہ استاد اور شاگرد کا ریلیشن جو ہے وہ آن لائن ہمیں مجبوری ہے کہ پڑھانا پڑ رہا ہے، تو آپ بھی آن لائن اس کی کوسچننگ کریں اور اس کو لائک کریں، تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ آپ اس کو لیکچر کو کتنا سن رہے ہیں۔ تو ابن سینا کے نزدیک ایسا انہوں نے کہا کہ استاد شاگرد تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے۔ کس کے دیدار کا؟ اللہ تعالیٰ کی خواہش کا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا۔ وہ تب ہی آئے گا جب آپ دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر چلیں گے۔ اس کے بعد پاؤں جما کر کھڑے رہنا چاہیے، مطلب وہی ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کے بتائے راستوں پر آپ نے کھڑے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، ان کاموں پر عمل کرنا ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت نماز، سب سے بہتر سکون روزہ، سب سے مفید نیکی صدقہ، اور سب سے رائگاں کوشش ریاکاری ہے۔ ریاکاری آپ کو کی دکھاوا ہے، تو دکھاوا صرف لوگ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ بہترین عمل وہ ہے جو آپ لوگ سامنے جو ہے نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر کریں۔ تو یہ جو کوٹیشن ہے استاد اور شاگرد کے ریلیشنز میں، یہ شارٹ کوسچن میں بھی آ جاتی ہے، آپ عام لائف میں بھی اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔